ایک بانجھ عورت کے شوہر نے اس کا بچہ خود اپنی کوکھ سے جنم دے دیا۔ جب راز سامنے آیا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہری پور گاؤں کا سچا واقعہ۔ میرا نام صبا ہے۔ میں ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں ایک مصنفہ بننا چاہتی تھی۔ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا اور خدا کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی مصنفہ بن ہی گئی۔ میں نے ایک بہت بڑے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ میں ایک ایسی کہانی پر کتاب لکھنا چاہتی تھی جس کے ہر طرف چرچے ہوں۔ میں ٹرین میں بیٹھی سفر کر رہی تھی۔ میں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنے ماموں کے گھر ہری پور جا رہی تھی۔ بس وہیں سے میرے پروجیکٹ کی شروعات ہونی تھی۔ میں جس سیٹ پر بیٹھی تھی، میرے برابر والی ہی سیٹ پر ایک گھبرائی ہوئی لڑکی پر میری نظر پڑی جو بہت ڈری اور سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، لگتا ہے آپ پریشان ہیں، کیا ہوا؟ خیریت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے پھر سے پوچھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے سب کچھ بتا سکتی ہیں۔ وہ یہ سن کر اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں بالکل ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ بھی تھوڑا ڈرا ہوا سہما ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کچھ تو بات ہے، ضرور یہ لڑکی کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ میرے شوہر ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس لیے میں کچھ پریشان ہوں۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ویسے تو ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں ڈھکے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں ایک حادثے میں جل گئے تھے۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، لیکن ان کی جلد پہلے سے اور زیادہ جھلس گئی ہے۔ کسی نے مجھے ایک حکیم کا پتہ بتایا ہے، سنا ہے ان کی دوائی سے بہت سے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ میں اس لیے ان کو لے کر علاج کے لیے ہری پور جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، اللہ ان کو جلدی ٹھیک کر دے۔ ویسے میں بھی ہری پور اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں ایک مصنفہ اور اپنی کتاب کی ایک نئی کہانی کی تلاش میں ہوں۔ میں اس لڑکی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا شوہر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اتنی دیر میں ٹرین اسٹیشن پر رک گئی۔ میں اپنا سامان لے کر ٹرین سے اتری اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے ماموں کے گھر جیسے ہی پہنچی، ماموں ممانی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں فریش ہو کر ماموں ممانی کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماموں نے دروازہ کھولا۔ ممانی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ماموں کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ممانی نے پوچھا، کیا ہوا، کون تھا؟ ماموں کہنے لگے، ایک خاتون تھی، وہ کرائے کا گھر معلوم کرنے آئی تھی۔ اس کا شوہر بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے وہ یہاں کچھ دن کے لیے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ٹرین والی اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے ماموں سے ایک دم پوچھا، ماموں، اس کے شوہر کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا؟ ماموں حیرت سے کہنے لگے، تمہیں کیسے ایسے جانتی ہو؟ ممانی بھی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ارے میرے سفر کے دوران ٹرین میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ماموں نے کہا، ہاں، میں نے اپنا کرائے والا گھر اس کو دے دیا ہے، کافی دن سے وہ خالی پڑا تھا۔ بہرحال ہم لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، مجھے کوئی نئی کہانی کے لیے اب تک کوئی ایسا ٹاپک نہیں ملا تھا۔ ایک صبح ممانی کہنے لگی، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آتی ہوں۔ میں نے پوچھا، ممانی جان، مگر کہاں؟ وہ کہنے لگی، وہ میں کرایہ لینے جا رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہوگی وہ خاتون جس نے گھر کرائے پر دیا تھا؟ میں نے سوچا کرایہ بھی لے آؤں اور گھر بھی دیکھ آؤں۔ میں نے کہا، ممانی جان، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں اور ممانی جان چلے گئے۔ ہم نے دروازہ بجایا تو اس خاتون نے دروازہ کھول دیا، اور وہ اس دن کی طرح آج بھی گھبرائی ہوئی اور پریشانی میں مبتلا لگ رہی تھی۔ ممانی جان نے کرایہ لیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، پر خاموش رہی۔ اتنی دیر میں ممانی جان نے کہا، چلیں؟ میں نے کہا، ممانی جان آپ چلیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ ممانی جان چلی گئیں۔ میں نے کہا، یاد ہے ہم ٹرین میں اس دن ملے تھے؟ وہ کہنے لگی، ہاں جی بالکل۔ میں نے کہا، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟
ان کی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی اب بھی وہ ویسی ہی ہے۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی نادیہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، کبھی کوئی بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے اس گھر کے مالک میرے ماموں ممانی ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اس گھر میں رہیں اور میں بھی روز آپ کے گھر آ جایا کروں گی، اس طرح مجھے بھی اچھا لگے گا اور آپ کا بھی تھوڑا دل بہل جائے گا۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھوڑے پیسے تھما دیے اور میں جانے لگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دیر میں وہاں بیٹھی رہی، نہ تو اس کا شوہر مجھے نظر آیا اور وہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ میں وہاں سے اپنے ماموں کے گھر آ گئی اور ساری رات میں اس عورت کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے لگا ضرور اس عورت کو کوئی کہانی ہوگی اور شاید میرے کوئی کام آ سکے۔ میں اگلے روز پھر نادیہ کے گھر گئی۔ میں نے جیسے دروازہ بجایا اس نے دروازہ کھولا۔ اس کا شوہر مجھے دیکھتے ہی اندر چلا گیا اور وہ بھی گھبرانے لگی۔ میں نے کہا اگر آپ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں، میں تو بس آپ کا دل بہلانے آ جاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنے شوہر کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوں، اور آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، بس اپنی نئی کہانی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے بتائیں شاید میں آپ کے کوئی کام آ سکوں۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے اپنی کہانی بتائیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آپ اتنا پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں رہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ بہت لمبی داستان ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میری نئی کہانی مجھے ہی مل جائے، اس طرح اگر میں مقابلہ جیت گئی تو مجھے جو بھی پیسے ملیں گے اس میں آپ کو بھی حصہ ضرور دوں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح میرا نادیہ کے گھر آنا جانا لگا رہا اور وہ بہت اچھی دوست بن گئی۔ میری اس سے کافی گہری دوستی ہو گئی۔ میں روز اس کے گھر جاتی، وہ بھی ہنس کر مجھ سے باتیں کرتی، مجھے اس کی ہنسی کے پیچھے ایک مایوسی سی نظر آتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ صبا میں تمہیں اپنی کہانی بتانا چاہتی ہوں، شاید تمہیں میری نئی کہانی مل جائے اور مجھے تھوڑے پیسے، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے اپنے شوہر کے علاج کے لیے۔ وہ بتانے لگی کہ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارے والدین تھوڑے غریب تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، پورے گھر کی ذمہ داری ابا کے کندھوں پر تھی۔ ابا بہت سخت مزاج تھے، پورے گھر میں ہم تینوں بہنوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں گونجتی، ہم تینوں کی چہل پہل پورے گھر میں رہتی، ہمیں دیکھ کر اماں اور ابا دونوں بہت خوش ہوتے۔ میری بڑی بہن کا نام اسما تھا، میں نادیہ اور چھوٹی بہن کو مل کر جو سب کی لاڈلی تھی۔ گھر میں کسی کو کچھ ملتا لیکن کومل کے کہنے پر اس کی ہر ضد پوری ہو جاتی۔ لیکن اماں ہم تینوں بہنوں کو بہت چاہتی تھی اور بڑے پیار سے رکھتی۔ نادیہ مجھے سب بتانے لگی اور ساتھ ساتھ میں ڈائری لکھنے لگی۔ میں روز شام نادیہ کے گھر جاتی اور اس کی بتائی ہوئی کہانی کو اپنی ڈائری میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی۔ نادیہ نے بتایا کہ ہنستے کھیلتے ہم بہنیں کب بڑی ہو گئیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی بہن اچانک بیمار رہنے لگی، اسما کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی۔ اماں اور ابا اسما کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے۔ ادھر کومل رنگ ڈھنگ نے سب کچھ تنگ کر رکھا تھا، اس کے آزاد خیال دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ کبھی کوئی ضد کرتی، کبھی کوئی نئی فرمائش۔ ادھر اماں ابا پہلے ہی اسما کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اس کے علاج میں اب تک بہت پیسہ لگ چکا تھا، یہاں تک کہ اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ پورے گھر میں پریشانی کا عالم تھا۔ میں حیرت سے اس کی کہانی سن رہی تھی، اتنے میں وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا نادیہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ کہنے لگی بس دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن اسما کو خون کی الٹیاں ہوئیں، اماں ابا اس کو ہسپتال لے کر بھاگے اور ہم دونوں کومل اور میں اللہ سے رو رو کر فریاد کرنے لگے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اماں ابا روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا اسما کہاں ہے؟ آپ اسے گھر نہیں لائے؟
اتنی دیر میں باہر ایمبولنس کی آواز آئی۔ میں اور کومل دروازے کی طرف دوڑے، لیکن ہماری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اسما سفید لباس میں اسٹریچر پر سوئی ہوئی تھی۔ اماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ کومل بہت چھوٹی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے پورے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسما ہم سے بہت دور جا چکی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اسما کے فوت ہونے پر ابو پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسما کو کب اور کیسے کینسر جیسی بیماری نے گھیر لیا ہے، اور آخر وہ موت کی نیند سو گئی۔ پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم سب اسما کو روز یاد کرتے اور ابا نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، اور اماں بھی اب پہلے سے بہتر ہو رہی تھیں۔ اتنی دیر میں نے نادیہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، بس اللہ کی جو مرضی۔ میں نے کہا، اچھا آپ آرام کریں، میں کل آتی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں جیسے نادیہ کے شوہر کو دیکھا، وہ چادر سے اپنا پیٹ چھپانے لگا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر حیرانگی سی ہوئی۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور میں چلی گئی۔ میں نے ممانی جان سے کہا، ممانی جان وہ لڑکی بہت پریشان ہے، اس کے کافی پیسے شوہر کے علاج میں اب تک لگ چکے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے کرایہ نہیں لیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، شاید ہماری وجہ سے ان کی کچھ پریشانی کم ہو جائے۔ میں تمہارے ماموں سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ بہرحال دوسرے دن نادیہ سے ملنے گئی۔ میں نے کہا، نادیہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر کا کرایہ دینے کی، میں نے ماموں اور ممانی سے بات کر لی ہے۔ نادیہ نے میرا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں نادیہ اپنے شوہر کی طرف دوڑی، اسے الٹیاں لگی ہوئی تھی شاید۔ میں نے اس کو ٹھیک سے دیکھا تو نہیں، لیکن باتھ روم سے الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے اس کا شوہر باہر آیا، اس کا پیٹ پہلے سے اور زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ خیر نادیہ میرے پاس آئی اور گھبرانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ میری بات ٹالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، چلو ہم آگے کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہانی سننے میں گم ہو گئی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسما کی موت کے بعد زندگی تھوڑے عرصے بعد روز کے معمول پر آنے لگی۔ ظاہر ہے ماں باپ کے لیے تو ایک جوان اولاد کی موت کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم دونوں بہنوں کے لیے انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ تو کرنا ہی تھا۔ ادھر کومل اپنی نئی فرمائش پوری کرنے کے لیے پھر سے پورا گھر سر پر اٹھانے لگی۔ ادھر میں کالج جاتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری ایک غلطی مجھے قسمت کے کون سے موڑ پر لے آئے گی۔ میں اس لڑکے کو بے حد پسند کرتی تھی، لیکن گھر میں یہ بات میرے اور کومل کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ کومل مجھے بہت سمجھاتی، لیکن میں محبت میں ایسا گری، میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں نے نادیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مطلب آپ جیسی سمجھدار لڑکی کو کومل جیسی نادان اور ضدی لڑکی سمجھانے لگی؟ نادیہ فوراً گھبرا گئی، بولی، ہاں بالکل، کیونکہ کومل اور میں ابا کے مزاج کو جانتے تھے۔ ابا کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ میں پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ بس آج کی اتنی کہانی سن کر مجھے تھوڑا کام تھا، میں جلدی گھر آ گئی۔ مجھے تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں چائے پی کر آرام کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن میں نادیہ کی آگے کی کہانی سننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ لیکن دوسری طرف نادیہ کے شوہر کا عجیب رویہ میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ بیمار ضرور تھا، لیکن وہ کیوں اس طرح خود کو چھپا رہا تھا؟ میں ساری رات سوچتی رہی، اور کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی پتہ نہیں چلا۔ اگلے روز جب میں نادیہ کے گھر گئی تو میں دنگ رہ گئی۔ نادیہ کا شوہر لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ پہلے سے اور بھی زیادہ بڑا لگ رہا تھا، اور فوراً سے وہ اندر چلا گیا۔ نادیہ مجھے بٹھا کر اندر چلی گئی۔ آج پھر وہ الٹیاں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہیں ایسا تو نہیں یہ الٹیوں کی آوازیں نادیہ کی ہوں۔ نادیہ بھی آج پریشان لگ رہی تھی۔ بہرحال نادیہ مجھے آگے کی کہانی بتانے لگی کہ میں آہستہ آہستہ اس لڑکے سے چھپ کر ملنے جلنے لگی، اور وہ مجھے شادی کے لیے زور دینے لگا۔ میں روز اماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ابا کے ڈر کے مارے میں کچھ نہیں کہہ پاتی۔ ایک روز کومل نے اماں کو سب بتا دیا، اور جب میں کالج سے گھر واپس آئی تو اماں مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ نادیہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا نا سمجھی والا کام کرو گی۔ میں نے کہا، اماں ایسا نہیں ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے،
وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ میرے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اماں کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے ابا کو اس کی بھنک بھی پڑی تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اتنی دیر میں ابا کی کڑکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابا کھڑے تھے، وہ ساری باتیں سن چکے تھے۔ وہ مجھ پر شدید غصہ ہونے لگے اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا، اور اماں پر بھی شدید غصہ کرنے لگے کہ تمہارے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اب دیکھ لو اس کا انجام۔ بس مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایک غلطی اور ماں باپ کی نافرمانی کہاں سے کہاں لے آئے گی۔ میں رونے لگی۔ کومل مجھے سمجھانے لگی۔ میں اپنی ڈائری لکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ حیرت ہے، کومل جیسی ناسمجھ لڑکی سمجھا رہی ہے، اور نادیہ جیسی سمجھدار لڑکی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں نے کہا، نادیہ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ کے جو شوہر ہیں یہ وہ ہی ہیں جس لڑکے کو تم پسند کرتی تھی؟ نادیہ نے کہا، نہیں، آگے میری قسمت نے میرے ساتھ کچھ ایسا کھیل کھیلا، میں خود سے ہار گئی۔ نادیہ کہنے لگی، بس ایک رات چھپ کر میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اپنے گھر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور اس لڑکے سے بھاگ کر شادی کر بیٹھی۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا مل گئی۔ نادیہ بہت مایوس ہونے لگی۔ میں نے کہا، چلو میں کل آتی ہوں، اب تم آرام کرو، اور میں گھر آ کر پھر سے نادیہ کے شوہر کے بارے میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں روز سوچتی کہ نادیہ اس کے شوہر کے بارے میں معلومات کروں گی، لیکن نادیہ کی مایوسی دیکھ کر میری نادیہ سے یہ سب پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر اگلے روز میں نادیہ کی طرف جا رہی تھی کہ آج اس کے شوہر کو پہلے سے بھی زیادہ الٹیاں ہوئی تھیں، اور اس کا بڑھتا ہوا پیٹ میرے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات کے آتا میں اپنے ذہن میں آنے والے خرافات کو جھٹک دیتی۔ آج میں نے نادیہ سے کہا کہ آپ کے شوہر کو آخر ایسی کیا بیماری ہے؟ آپ نے تو کہا تھا ان کے ہاتھ پیروں اور چہرے کی جلد جلی ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ اتنا بڑا چادر میں چھپا پیٹ۔ نادیہ سن کر گھبرا گئی اور اس کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے بولی، نہیں، وہ میں علاج کروا رہی ہوں، ان کا وزن بڑھ گیا ہے، زیادہ دوائیوں نے انہیں نقصان پہنچایا ہے، اور انہیں الٹیاں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں۔ میں نے کہا، بہرحال ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں، آگے کیا ہوا؟ نادیہ بولی، بس جیسی مجھے وہ لڑکی شادی کر کے گھر لایا، اس کی والدہ اور اس کے گھر والوں نے بہت اعتراض کیا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اس کو ہم اپنے گھر کی بہو نہیں مان سکتے، لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے شوہر کے بہت اصرار پر گھر والے مان گئے اور مجھے گھر میں رکھ لیا، لیکن ہر کوئی مجھے تانے دیتا، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا۔ مجھے اپنے گھر کی اماں اور ابا کی بہت یاد آتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کاش میں نے اپنی پسند کی شادی نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری ساس روز میرے خلاف اس کے کان بھرتی اور وہ میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا، مار پیٹ کرتا۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، میں بہت پریشان حال رہنے لگی، پر میری ساس نے تو جیسے مجھے گھر سے نکالنے کی ٹھان رکھی تھی۔ اب وہ مجھے بانجھ کہنے لگی کہ یہ تو بانجھ ہے، ہائے میرے بیٹے کی قسمت، ایک تو وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے گھر لے آیا، اور اب شادی کو اتنے سال گزر گئے لیکن یہ عورت اب تک اس گھر کو وارث نہ دے سکی۔ پورے محلے میں انہوں نے مجھے بانجھ کہہ کر بدنام کر دیا تھا، اور میرا شوہر بھی اب مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا اور اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں بالکل اکیلی پڑ چکی تھی، میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ایک روز میری ساس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ بانجھ عورت نے میرے بیٹے کی زندگی خراب کی، اس سے شادی کر لی اور اب دوسرے غیر مردوں سے چکر چلا رہی ہے، وغیرہ۔ مجھے پورے محلے میں بدنام کر دیا، اور جب یہ خبر میرے شوہر تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں بھڑبڑا کر لوٹا اور مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میں زمین پر جا گری اور چکرا گئی، لیکن اس سے پہلے میں اس سے اپنی صفائی میں کچھ کہتی، اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی اور میں چیختی چلاتی رہی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ میں بڑی حیرانگی سے ساری داستان سن رہی تھی۔ میں نے یکدم کہا، اس کا مطلب یہ آپ کے دوسرے شوہر ہیں؟
اور آپ کی دوسری شادی ہوئی تھی، لیکن تمہارے ساتھ آگے یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے کیسے دوسری شادی کی؟ نادیہ روتے ہوئے سب بتا رہی تھی کہ بس قسمت نے کچھ ایسا کیا۔ میں در در ماری ماری پھرتی رہی، لیکن اچانک مجھے اپنی طبیعت ناساز لگی اور مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں ایک بوڑھی عورت کے گھر رہنے لگی، وہ بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے علاقے کے سرکاری ہسپتال لے گئی، وہاں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری دی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مجھے لگنے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری طلاق نہیں ہوئی اور میرا شوہر اور سسرال والے اس بچے کی خاطر واپس گھر میں رکھ لیں گے۔ میں دوڑتی ہوئی شوہر کے گھر گئی، لیکن وہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور میری ساس اور شوہر نے اس بچے کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا اور کہا پتہ نہیں کس کا گناہ یہ ہمارے سر ڈالنا چاہتی ہے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی اور روتی ہوئی واپس آ گئی۔ میں نے نادیہ سے کہا پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے تنگ اپنا بچہ ضائع کروا دیا اور کومل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا اماں اور ابا بھی فوت ہو گئے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں۔ اور کومل نے مجھے کہا آپی آپ میری مانو تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کی غلطی کی سزا تھی، لیکن اب آپ دوسری شادی کریں گی، اپنا گھر بسا لیں۔ مجھے کومل کی بات پر حیرت ضرور ہوئی، لیکن شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ پھر جس بری عورت کے گھر میں رہتی تھی اس کے دوسرے رشتہ دار نے میرے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی اور میں بس ان کی بیوی بن گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن خدا نے میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور ایک ایسا حادثہ ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی اور میرے شوہر اس حادثے کا شکار ہو گئے اور اس طرح وہ بیمار رہنے لگے اور کمانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ میں نے ان کا بہت علاج کروایا، یہاں تک میری ساری جمع پونجی ان کے علاج میں لگ گئی اور پھر میں انہیں علاج کے لیے یہاں لے آئی۔ میں یہ سب سن کر واپس آئی اور اپنی کتاب دیکھنے لگی۔ پھر میری نظر میں کہانی میں کچھ جول تھا، مجھے لگا ابھی اس کہانی کا اختتام کچھ باقی ہے۔ میرے ذہن میں کچھ سوال ابھی تھے کہ جب نادیہ امید سے تھی تو اس کی طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن پھر اس طلاق نہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کیسے کر لی اور کیسے ایک عورت اپنا بچہ ضائع کروا سکتی ہے، اور وہ اس کی بہن کومل۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ خود بھی تو اکیلی تھی، پھر کیوں اس نے نادیہ کو گھر آنے نہیں دیا اور کیوں نادیہ دوسری شادی کے لیے بآسانی مان گئی؟ میں نے سوچا میں کل جا کر نادیہ سے یہ سب ضرور معلوم کروں گی، کیونکہ اس معلومات کے بغیر یہ کہانی ابھی ادھوری ہے۔ مجھے رات پر نیند نہیں آئی، میں یہ سب سوچتی رہی اور دوسری طرف میں نادیہ کے دوسرے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے دن سے ہی وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو اسے نہ ہی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور مانا اس کی جلد جھلسی ہوئی ہے، لیکن کیوں وہ آج اپنا چہرہ ہاتھ پیر چھپا کر رکھتا ہے، اور پھر اس کا بڑھتا ہوا وہ بہت بڑا پیٹ۔ میں نے کہا ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اگلے روز جب میں نادیہ کے گھر گئی، میں دروازہ بجانے ہی والی تھی، لیکن کہانی کے ساتھ ساتھ اب اس کے شوہر کی تفتیش بھی مجھے کرنی ضروری تھی، کیونکہ دوسری اور مجھے نئی کہانی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے دروازہ بجانے سے پہلے اندر جھانکا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اندر کا حال دیکھتے ہوئے میں دنگ رہ گئی کہ نادیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ ایک دائی کا کام کر رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بڑا ہوا پیٹ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گود کے بچے کی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا تھا مجھے ٹھیک سے دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر کا کیا ماجرا چل رہا ہے۔ میں جیسے تیسے ڈری سہمی گھر لوٹی۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ممانی جان نے مجھ سے اس حالت میں دیکھا تو مجھے تسلی سے بٹھایا اور پانی پلایا اور کہا کیا ہوا صبا، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، تمہارے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا ہے، آخر ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو تم اتنی خوف زدہ دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے کہا ممانی جان
وہ نادیہ وہ شاید واقعی بانجھ ہے، لیکن اس کا شوہر بچہ جنم دے رہا تھا۔ ممانی جان یکدم کہاں، کیا یہ تم کیا اول فول کہہ رہی ہو؟ ممانی جان کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کہنے لگی تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یا شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بھلا کوئی مرد کیسے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ممانی جان میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری ممانی جان سن کر گھبرانے لگی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں آخر اور کہاں سے آئے ہیں۔ اگر واقعی یہ سچ ہوا اور اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی تو بہت بدنامی ہو گئی، اور ساتھ ساتھ ہم سے بھی میڈیا طرح طرح کے سوال کرے گی کہ ہم نے آخر کیوں انہیں گھر میں رکھا، ہم ان سے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ میڈیا خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا کر ہمیں بھی بدنام کر دے گی۔ ممانی جان نے کہا ہمیں کیسے بھی کر کے انہیں اپنے گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں نے کہا لیکن ممانی جان میری کہانی ابھی ادھوری ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اگر میں یہ مقابلہ ہار گئی تو ممانی جان نے کہا صرف تمہیں اپنے مقابلے کی پڑی ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ زمانہ بہت برا ہے، وہ تمہارے ماموں جان اور مجھے سرے عام یہ زمانہ بدنام کر دے گا۔ ممانی جان میرا ہاتھ پکڑ کر نادیہ کے گھر چل پڑی۔ ممانی بہت غصے میں تھی، میں بھی آخر یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں سوال آ رہے تھے کہ کیا واقعی نادیہ ایک بانجھ ہے اور اس کی وہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن اس کے شوہر کا بچہ پیدا کرنا وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ جیسے میں نادیہ کے گھر پہنچی ممانی جان نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ نادیہ نے کھولا ہم نے ہلہ بول دیا اور طرح کے سوال نادیہ سے کرنے لگے، لیکن نادیہ چپ کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی تو اس کا شوہر چادر میں لپٹا گود میں بچہ لیے آ گیا۔ میں نے کہا نادیہ آخر یہ سب کیا ہے، تم دونوں کون ہو؟ کیا تم لوگ کوئی کالا جادو کرنے والی ہو یا پھر واقعی تم بانجھ ہو؟ لیکن کیسے تمہارا یہ شوہر ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پہلے دن سے ہی تمہارے شوہر پر شک تھا، لیکن میرا شک اس طرح یقین میں بدلے گا میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور ممانی جان نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکالنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نادیہ نے کہا صبا کیا تمہیں اپنی کہانی کا اختتام نہیں کرنا؟ یہ سنتے ہی میں اسے گھورنے لگی۔ اتنی دیر میں نادیہ کا شوہر بچہ صوفے پر رکھ کر ہماری اور آیا، اور ہم لوگوں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے اپنی چادر ہٹائی اور چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میرے منہ سے نکلا یہ تو کومل ہے۔ ممانی جان نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ کون کومل، اور تم کیسے جانتی ہو کومل کو، اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جسے نادیہ اپنا شوہر بتا رہی وہ تو اس کی بہن کومل تھی، کیونکہ کافی عرصے پہلے مجھے نادیہ نے اپنی دونوں بہنوں کی تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ لیکن ممانی جان نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر کوئی مجھے بتائے گا بھی۔ کومل رونے لگی اور کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے، میں ہی اتنے عرصے سے نادیہ کا شوہر بنی ہوئی تھی، مجھے زمانے سے بچ کر اس بچے کو جنم دینا تھا۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا نادیہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں کومل سچ کہہ رہی ہے۔ نادیہ نے بتایا کہ جو کہانی اس نے مجھے بتائی تھی وہ کہانی نادیہ کی نہیں کومل کی تھی۔ کومل نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اس نے کوئی ابورشن نہیں کروایا تھا، لیکن اس کے شوہر نے اسے اور اس کے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن کومل دوڑی دوڑی اپنی بہن نادیہ یعنی میرے پاس آ گئی اور ہم دونوں پوری دنیا میں اکیلے تھے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور کومل کی سزا اللہ نے اسے دنیا میں ہی اس طرح دے دی تھی، لیکن بہن ہونے کے ناطے میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اسے بہت دور یہاں سے لے آئی اور اسے شوہر بنا کر خود بیوی بن کر ڈرامہ کیا۔ آخر میں بہت مجبور تھی اس بچے کو لے کر۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے اور نہ جانے میری بہن پر گندے الزامات لگاتے، اور کومل کے لیے اب یہ بچہ ہی جننے کا آخری سہارا تھا۔ نادیہ ہاتھ جوڑے ہم سے معافی مانگنے لگی اور ممانی جان اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
میں نے اسے معاف کر دیا اور ان دونوں کو اس گھر میں جب تک وہ چاہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ کومل جاب کرنے لگی اور اپنے بچے کی اچھی پرورش کرتی رہی اور نادیہ کی بھی اچھے گھر میں شادی ہو گئی۔ کومل نے اس بچے کی خاطر شادی نہیں کی اور ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگی۔ ماموں جان نے اسے یہ کہہ کر گھر دے دیا اور اس طرح میری کہانی اپنے اختتام پر پہنچی اور خوبصورت کہانی کو کتاب کی شکل دی۔ میں اپنے شہر واپس آئی اور خدا کے فضل و کرم سے یہ میں مقابلہ جیت گئی۔ آخر انسان کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور انسان کو اپنی غلطی سے ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ تو سچ ہے کہ یہ بے درد زمانہ کسی کا نہیں ہے۔